یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں، کوئی باپ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں. پہلے شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے، بھنگی چمار قسم کے لوگ، ان کی عورتیں ناچتی تھیں. لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے، ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، میراثی ہیں، ڈھولکی ہیں، خاندانی لوگ نہیں ہیں. لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے، سارے ڈھول کی میراثی نکل کے، بولو آپ کو نہیں پتا ڈھول کی میراثی کسے کہتے ہیں؟ سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے، ہماری خاندانی روایات یہ ہیں. جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں. کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے، بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے. تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے، روک ٹوک نہیں ہے، روک تھام نہیں ہے. جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس کو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے، ایسا اس کو پسے پش ڈالا ہے. جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو، اپنی خوبصورت بیوی کو لے آئے گا وہ چلانے کے لیے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو نا، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو لے آئے گا. ایک بہت بڑی بھول انسان سے ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. کل مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ لسٹ کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں، مالدار لوگوں میں جو اشخاص ہیں، ان میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں. ان میں زیادہ تر کیا ہیں؟ خدا کے منکر. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا، اس کے باوجود ہم اتنے خوش کیوں ہیں؟ ہمارے پاس اتنی دولت کیوں ہے؟ ہم سے خدا انتقام کیوں نہیں لیتا؟ ہم سے چھین کیوں نہیں لیتا دولت؟ یہ وہی احمقانہ قسم کا سوال ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے. ہر پیغمبر کو یہ طعنہ دیا گیا، ہر پیغمبر کو قوم کے گناہگار لوگوں نے، بے حیا لوگوں نے، اور خدا کے باغی لوگوں نے ایک ہی طعنہ دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ مسکین کیوں ہیں، غریب کیوں ہیں، اور اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم خوشحال کیوں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اور قرآن نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ. یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اولاد دے دی، ان کو مضبوط کر دیا، تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ اور کیا ہم ان کو ان کا اجر دے رہے ہیں دنیا میں؟ بل لا یشعرون. اللہ کہتے ہیں نا، ان کے جو اوپر کا چیمبر ہے وہ کام بولو نہیں کرتا. یہ ایگزامینیشن ہال کو، امتحان گاہ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو امتحان گاہ ہے. ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو، پیپر حل نہیں کر رہا، پانی مانگ رہا ہے تو پانی مل رہا ہے، چائے مانگ رہا ہے تو چائے مل رہی ہے. لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ کے پیپر حل کر، تیرا فیوچر تاریک ہے. وہ جواب میں کہتا ہے کہ فیوچر تاریک ہوتا تو حال میرا پریزنٹ بھی تو برا ہوتا، وہ تو بہت اچھا ہے. دیکھو جتنے سکون سے میں بیٹھا ہوں، وہ جو پیپر دینے والے لوگ ہیں ان کے کیسے پسینے چھوٹ رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جس کو دولت کے نشے نے بگاڑ دیا. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، پیپر حل نہیں کر رہا، اور کہہ رہے میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں تو میں تو خوش ہوں.
اور وہ دیکھو جو پیپر حل کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں. اسے تو نہ چائے کا ٹائم مل رہا ہے نہ پانی کا ٹائم مل رہا ہے. اس کا مطلب میں کامیاب ہوں. کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا کہے گا کہ بھائی تیری اوپر کی کھوپڑی کام بولو نہیں کر رہی. تو ایگزامینیشن ہال کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے. دیکھو تم مسجد سے باہر نکلو گے نا یا مدرسے سے باہر نکلو گے, دو ہی جگہیں ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ سکھایا نہیں جاتا. ہر جگہ دولت, شہرت, پیسہ, عیاشی. یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے, کالجز میں یہ سکھایا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ نماز کا ٹائم دے دیا جاتا ہے. بس ایک مسجد بنا دی ہے, چلو جی جس نے نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لیں. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. پیغمبر نے کیا کہا کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا, اگنور کیا اس کو. کس قدر شدید وعیدیں مرد اور عورت کے اختلاط پر. کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل کیے. ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے, جیٹ سے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. لیکن آپ ماحول دیکھو, ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا, ایسا ٹوٹا ہے. پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیچے نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی ہمیں کیوں دکھا رہے تو اپنی جوان بیوی. اب وہ بھی نہیں کرتے. ماشاءاللہ بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. خوب سمجھ لو ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا, یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ اللہ نہیں چھوڑے گا. گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں بولو برابر ہیں. آپ بولو کہ بھئی یہ بھابھی بہت پیاری ہے, ان کو چھپاؤ, ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی. پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی. صرف پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے, آپ ایک بندوق اٹھاؤ, ڈکیتیاں شروع کر دو. ڈاکو نہیں کماتے کیا پیسہ؟ مگر عزت بھی بیچتے ہیں, غیرت بھی بیچتے ہیں. تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیشگوئی کر چکے ہیں, ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. میرے اس بیان کو بھی غلط رخ دیا گیا. کسی لبرل صاحب نے میرا یہ بیان چلایا کہ یہ دیکھو عورتوں کو برا کہہ رہے ہیں, عورت کو کہہ رہے ہیں فتنہ. عورت کو فتنہ اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کی بیوی ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے. عورت کو فتنہ اس سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے, آپ یہ باؤنڈری کراس کرتے ہو حلال و حرام کی, تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ وہ عورت ہے. جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے لا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے, تو فتنے میں تو پڑ گئے وہ.